اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ آیت کریمہ کے آخری حصہ میں اللہ رب العزت سچے اور متقی لوگوں کی 3 صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی صفت والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ وہ جب بھی کسی سے کسی بھی قسم کا عہد اور وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو عہد اور وعدے 2 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم کے انسان کا وہ عہد جو وہ اپنے اللہ سے کرتا ہے، اور دوسری قسم جو انسان اپنے مسلمان بھائیوں سے یا انسانوں سے جو وعدے کرتا ہے۔ پہلی قسم میں جو اس آیت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا عقائد، کہ انسان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ ایمانیات کا پابند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے وہ عہد کر لیتا ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، تو غلام اپنے آقا کے ہر حکم کا پابند ہے۔ جب اس نے اقرار اور عہد کر لیا کہ آپ کے الہ ہونے کے بعد میرا کوئی الہ نہیں ہے، میری پیشانی آپ کے سپرد ہے، میری ہر قسم کی بندگی آپ کے لیے ہے، میری ہر قسم کی عبادت آپ کے لیے ہے، میری ہر قسم کی حاجت مشکل وہ آپ کے سپرد ہے، آپ جس حال میں مجھے رکھیں میں اس حال پر خوش ہوں، میں آپ کے ساتھ کیے ہوئے ہر قسم کے عہد اور وعدے کا پابند ہوں۔ تو جو شخص اس کو پورا کرتا ہے اور اس عہد پر اپنی زندگی گزارتا ہے اور اس عہد کو نبھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ سچا ہے اور یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو مسلمان کا نام ہی مسلمان، نام سے ہی اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنے اللہ کے ہر حکم کا پابند اور تابع دار ہے، اسی لیے اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب بندہ کسی کام کے ہونے پر یا نہ ہونے پر اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نظر مان لیتا ہے کہ اے اللہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں تیرے راستے میں یہ کام کروں گا، تو اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ جب وہ کام ہو جائے تو جو اس نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کو وہ پورا کرے، اور نظر و نیاز یہ صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے خاص ہے۔ تو غیر اللہ کے لیے جو شخص نظر مانتا ہے یا نظر و نیاز دیتا ہے تو وہ سمجھ لیں اس نے اپنے اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور وہ اس عہد سے نکل گیا اور وہ سچوں کی صف سے باہر ہو گیا۔ تو اس لیے ہر قسم کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہر قسم کی پکار بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہر قسم کی نظر و نیاز بھی میرے اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اور بندوں سے کیے ہوئے بندوں کے وعدے، سب سے پہلے نکاح، جو بڑا ہی اہم معاہدہ ہوتا ہے انسان کا انسان کے ساتھ، بندے کا عورت کے ساتھ، جس کو آج کل ہم بہت آسان لیتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ
گڈا اور گڈی کا کھیل سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، اور نکاح کے معاہدے کا اللہ رب العزت نے ہمیں جو پابند بنایا ہے، ہم اس کی پاسداری صحیح معنوں میں نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم معاہدہ ہوتا ہے بندے کا عورت کے ساتھ اور عورت کا بندے کے ساتھ، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا عہد و پیمان کرتے ہیں اور اس پر ساری زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن بہت جلد اس کو جو ہے وہ چپکلش اور اس کی لڑائی کی نظر کر کے ساری زندگی جو ہے وہ گھر کو میدان جنگ بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مرد کو عورت کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، جس کی ذمہ داری اسلام نے اور اللہ رب العزت نے مرد پر لگائی ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا چاہیے، اور عورت کو جس چیز کا پابند بنایا ہے وہ چار دیواری میں رہ کر مرد کے گھر کی محافظ اور اس کے بچوں کی پرورش کی ذمہ دار ہے، پرورش و تربیت کی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے سچوں کی بیان فرمائی ہے، انسان کو اپنی زندگی میں تین طرح کی تکالیف سے پالا پڑ سکتا ہے، سامنا ہو سکتا ہے: مالی، بدنی اور تیسری جو ہے وہ جنگی حالت۔ مالی تکلیف، مال نہ ہو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کھاؤں گا کہاں سے، پیوں گا کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، جو شخص مالی تنگی کے اندر صبر کرتا ہے، جزا فضا نہیں کرتا، شکوہ شکایت نہیں کرتا، میرا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ بھی سچوں میں اور متقین لوگوں کی صف کے اندر شامل ہے۔ مومنین کی تکلیف، اس پر بھی اللہ رب العزت نے کتنی عظیم انعام کا وعدہ فرمایا اور بتلا دیا کہ وہ سچا ہے اور متقی ہے، لیکن ہم فوری طور پر شکووں پہ اتر آتے ہیں اور جزا فضا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ہی معاذ اللہ دنیا میں تھا کہ مجھے میرے رزق کی تنگی کر دی ہے، ایسا ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا، اس سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ طرح طرح کی جو ہے وہ ہماری زبانیں الفاظ نکالنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی حالت میں جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ وَالضَّرَّاءِ، بدنی تکلیف، بیماری انسان کو آتی ہے، دنیا ہے، بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بیماری، معمولی سے معمولی سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری تک، سب کا تذکرہ اس میں آ گیا۔ تو جو شخص اس پر صبر کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ بھی اس نے میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، وہ سچا ہے اور وہ متقی ہے۔ دنیا کے اندر ہی اس کو اللہ رب العزت نے اپنے ان انعامات سے نواز دیا۔ وحین البأس، تیسری صفت کہ جب اس کو کہیں کفار سے، دشمن سے جنگ کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس میں پیٹھ نہیں دکھاتا، میری رضا کے لیے دشمن کا سامنا کرتا ہے، یا غازی بن کر واپس لوٹ آتا ہے، اور یا شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین صفات جس شخص کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچا ہے اور وہ متقی ہے۔ سچے لوگوں کے مقام اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ سچے لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ان کا مقام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا جنت میں، اور متقی
اللہ تعالیٰ نے جو اپنے اولیاء کی صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی صفت وہ متقی ہے، متقی ہونا ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے کہ جناب رات کو چلے کاٹیں گے تب ہمیں جو ہے وہ جا کر ولایت کا مقام حاصل ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ بندہ متقی ہے، اللہ رب العزت کا ولی ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے ہیں مالی تکلیف میں، بدنی تکلیف بیماری کی حالت میں، وحین الباس اور جنگ کی صورت میں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت پر جو ایک بہت بڑی اور جامع آیت تھی جس کو ہم نے آج پورا کیا، اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔